نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بہت ساری مخلوقات میں ہمیں انسان بنایا اور عقل سلیم عطا فرمائی، اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، صحیح اور غلط کی سمجھ عطا فرمائی، پاک ناپاک کی سمجھ عطا فرمائی۔ دوستو، دین اسلام جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کیسے کمانا، کیسے تجارت کرنا، کیسے کھانا کھانا، کیسے سونا، اور یہاں تک کہ بیت الخلاء میں کیسے بیٹھنا، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے میں کیسے داخل ہونا، اگر بیت الخلاء سے باہر نکل رہے ہیں تو کیسے آنا، کیا دعا پڑھنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے، دین میں کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہیں۔ دوستو، اس کے باوجود ہماری لا علمی کی وجہ سے، یا عمل نہ کرنے کی وجہ سے، یا غفلت کی وجہ سے کہہ لو، لوگ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اور روزگار میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، فیملی کے اندر نااتفاقی ہے، میاں بیوی کے اندر جھگڑے، اور بچے اولاد نہیں ہے۔ یہ ساری پریشانیاں انسان کو آتی ہی ہیں، اور یہ ایسی پریشانیاں چل رہی ہیں، چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کا علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، بتایا ہے، سارے طریقے بتائے ہیں کہ کون سی سورت پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، فلاں سورت پڑھنا ہے، اور علماء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے ہمیں بہت سارے وظائف بتائے ہیں۔ یہ وظائف پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ سے مانگنے پر اولاد بھی ہوتی ہے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ اولاد دیتے ہیں، حالانکہ اولاد دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کی قبض قدرت میں ہے۔ اللہ جب تک نہیں چاہتا وہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر اولاد نہ دینے کا ارادہ اللہ اگر نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کو اولاد دے، تو وہ اولاد ہرگز نہیں ہو سکتی۔ دوستو، ہم عمل نہیں کرتے، جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، دین پر نہیں چلتے، اور دین کا علم سمجھتے بھی نہیں ہیں، یا اگر ہم مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں، علم نہیں آتا ہے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، تو علماء کی مجالس میں، اللہ والوں کی مجلسوں میں جا کر بیٹھ کر ان سے تعلقات رکھنا، ان سے سیکھنا، یہ بھی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم سیدھا پاکھنڈی باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، جعلی عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اپنے محنت کیے ہوئے پیسے وہاں جا کر خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ صحیح عامل ہے، یہ صحیح علم رکھتا ہے، اس کا جانکاری اس کو صحیح سے ہے، یہ اس کام میں پختہ عمل جو ہے وہ رکھتا ہے، سیکھا ہوا ہے، یہ ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ سیدھا جاتے ہیں، کوئی بولا، کوئی بتایا، اس طرح اس کی بات مان کر کے وہاں جا کر کے جو ہے اپنا وقت بھی خراب کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ بھی خراب کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے پاکھنڈی بابا پتہ نہیں عجیب عجیب نام کے، دین سے ان کا کوئی تعلقات بھی نہیں ہے، دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، یا شریعت کے پابند بھی نہیں ہے۔ ایسے
पाखंडी बाबा आमिलों के पास लोग जाते हैं। अब उनसे तावीज़ कंडा करा के और उन पर भरोसा करते हैं, हालांकि भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करना है। लोग अपना मेहनत का पैसा, वक्त सब इस गलत रास्ते में वक़्फ़ कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। मुझे एक बात याद आ रही है, तकरीबन मैं 17-18 साल मेरी उम्र थी। उस वक्त एक जगह मेरे साथी ने, मेरे दोस्त ने मुझे लेकर गए थे एक बाबा के पास। ऊपर के मंजिल पर उसका घर है, नीचे भी किराए पे दिया हुआ है घर, ऊपर रहते हैं, कमरा बनाया हुआ है बाकायदा। लोग वहाँ जुड़ते हैं, भीड़ लगती है लोगों की। अभी वो बाबा है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, बहुत पुरानी बात मुझे अभी याद आई तो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही वहाँ गए तो वहाँ पैर धोकर के अंदर जाना है, चप्पल बाहर छोड़ के पैर धो करके। ये वहाँ उसका एक खादिम भी है, वो उस पर नज़र रखता है। और जैसे ही जाकर के वहाँ बैठे, बहुत लोग थे, औरतें भी बेपर्दा, कोई ऐसा पर्दे का कोई निज़ाम नहीं है, औरतें भी मर्दे भी वहाँ एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। एक कमरा है, इतना बड़ा भी कमरा नहीं है, छोटा सा कमरा, उसके अंदर सारे जमा हुए। मैं ये देखना चाह रहा था उसको कि बाबा कैसा बाबा है, क्या है, ये हकीकत जानने के लिए मैं गया था वहाँ। और बहुत देर के बाद बाबा अंदर से आया। हालांकि वो कोई आलिम भी नहीं है, कोई हाफिज़ नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, दुनियावी तालीम ज़रूर वो जानता है, वो दुनियावी तालीम पढ़ा हुआ है। दिन में शायद वो किसी जॉब पर भी जाता है या कोई कारोबार या कुछ उसका ऐसा काम है। आम आदमी है, सादा। और रात में जब आता है वो कुर्ता वगैरह पहन के, रात में जो है, जब जैसा ही हम इंतज़ार कर रहे थे वहाँ से वो आया अंदर से। जैसा ही वो अंदर से आया हॉल के अंदर, और लोग सारे खड़े हो गए। मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं देखना चाह रहा था कि ये क्या करेगा। सारे लोग खड़े हो गए, मैं अकेला बैठा हुआ था। लेकिन मुझे देखकर वो गुस्सा कर रहा था, बाबा घूर के देख रहा था, ये क्यों नहीं खड़ा हो रहा। हालांकि लोगों का मानना है कि उसके आंख पर, यानी उसके जिस्म पर जो है जिन हाजिर होता है। कैसा जिन हाजिर होता है, क्या है, ये हकीकत नहीं मालूम। बहरहाल वो लोगों का ये मानना है कि उसके आंख पर जो है जिन हाजिर होता है, वो उसके ज़रिए से इलाज करता है और जिन आकर के लोगों को उसका इलाज बताता है या तावीज़ करके देता है। ऐसे ऐसे बाबाओं को लोग यकीन करके जो है अपना वक्त ज़ाया कर लेते हैं। हालांकि वो बाबा बड़ी बड़ी आंखें बनाकर, जैसे ही वो नाटक कर रहा था जिन हाजिर होने का, ये बड़ी बड़ी आंखें खोल के लाल हो गई थी उसकी आंखें, सुर्ख आंखें, और चेहरा एक किस्म से सुर्ख हो रहा था और लोग उसको मान रहे थे। अब बहुत सारी जगह मैं अपनी आंखों से देखा है, औरतों के अंदर जिन हाजिर होता है, औरतें इलाज करती हैं और तावीज़ वगैरह करके लोगों को कुछ अमल करके देती हैं। जिन, मुसलमान जिन कभी औरत के अंदर वो हाजिर नहीं होता। अब मुसलमान जिन वो भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलते हैं, वो भी शरीयत के पाबंद होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। हालांकि इस्लाम में गैर औरत को छीना और यानी पर्दे का भी वो शरीयत में जो है सारा वो बताया हुआ है तरीक़ा। तो जिन्नात भी जो है इस तरह से नहीं होते। अब वो अपनी कमाई करने के लिए औरतें भी जो है इस तरह से नाटक करती हैं। मैंने अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो जिन अपने आंख पर जो है जिन हाजिर होने का नाटक करके लोगों को तावीज़ करके लाखों रुपए वो लूटती है। और ज़मीन पर लेट करके वो क्या पता नहीं, वो गोल फिरना, ज़मीन पर सोकर लेटना, ये बहुत सारे तरीक़े लोगों को यकीन आता है, फिर भी लोग हमारे नहीं समझते। अफसोस ये है कि लोग समझते नहीं हैं ये क्या है, कैसा है। अब मान कर के लोग जो है वहाँ से, और वो देखा कि वो औरत क्या क्या करके देती है, कुमकुम वगैरह ऐसा वैसा, और बाल खोल करके अपने सर के बाल खोल कर ऐसे बढ़ जाती है, ऐसा सर हलाना, और लोगों को और भी इतना यकीन, जितना वो नाटक करेगी लोग इतना यकीन करते हैं।
اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے ہمارے مسلمانوں کو۔ حالانکہ علماء نے، اللہ والوں نے ہمیں بہت سارے وظائف بتائے ہیں۔ اگر ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس کے سارا علاج یعنی ذکر کی ذریعے سے، وظیفے کے ذریعے سے، نماز سب سے پہلے تو نماز ہے، نماز کے بعد ہی ساری، فرض ہونے کے بعد ہی سنت ہے، یعنی جو مین فرض ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا لازم ہے، وہ تو فرض جو ہے وہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرنا تو لازم ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نمازوں کی پابندی کے ساتھ وظائف بتائے ہوئے ہیں، وہ وظائف پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں دور ہوگی، کاروبار میں برکت آئے گی انشاءاللہ۔ تو روزانہ کی میں ایک ترتیب آپ کو بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کریں گے، میں نے یہ بزرگوں سے سنا ہے، انشاءاللہ اللہ والوں سے سنی ہوئی بات ہے، ضرور جو ہے ہماری پریشانیاں دور ہوگی، ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی انشاءاللہ۔ امید ہے آپ سن کر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے طریقے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اور سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ صبح میں 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور شام میں مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ اور سورہ مزمل، اور جو صبح شام کی دعائیں ہیں یہ ساری دعائیں جیسا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صبح میں پڑھ رہے ہیں تو فجر کے بعد اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین پڑھ لیں، اگر شام کے وقت میں، رات کے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین پڑھ لیا کریں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس کو بھی اگر 10 مرتبہ ہو سکے یا 100 مرتبہ جتنا ہو سکے پڑھ لیں، انشاءاللہ سارے دن کی حفاظت اللہ ہماری کرے گا، اور اللہ ہماری کفالت کرے گا، اللہ ہماری ذمہ داری لے گا۔ جب اللہ ہماری ذمہ داری لے لیتا ہے تو پھر کسی بات کی فکر نہیں رہتی ہے۔ جو بات میں بتایا یہ جعلی عاملوں کی بات میں نے بتایا، پاکنڈی باباؤں کی بات بتایا، حالانکہ بہت سارے صحیح عامل لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو شریعت کے پابند ہیں، جو نمازوں کی پابندی کے ساتھ شریع اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں اور صحیح اس کا علم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جایا کریں۔ اگر ہم سے پڑھنا نہیں آتا، عمل کرنا نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور ان لوگوں سے جو ہے اپنا وہ جو بھی علاج ہے وہ کرائیں ان کے ذریعے سے، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، اور شرک سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ہے شرک اللہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اور گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن توبہ کے بغیر شرک کو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو ملانا جو ہے یہ شرک ہے، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے، تو اللہ پاک جو ہے شرک کو بالکل پسند نہیں فرماتا، اس لیے ہم شرک سے بچیں انشاءاللہ، صحیح لوگوں کے پاس جائیں، اپنا پیسہ صحیح جگہ لگائیں، اپنا وقت صحیح جگہ لگائیں۔ جب اللہ والوں کے پاس، صحیح عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جو ہے ذکر وغیرہ بتا کے دیتے ہیں، وظیفے بتا کے دیتے ہیں، اور نماز کی پابندی کی نصیحت بھی کرتے ہیں، اور آپ کو صحیح دشا آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کر لیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، لوگ دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک جتنے بھی ہمارے سبسکرائبرس ہیں، جتنے بھی ہمارے ویورس ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں، سب کی دلی تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے، سب کے کاروبار میں، روزی روزگار میں اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو اللہ دور عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔